صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں، میرا دل جیت سکے ایسا نعتخوان میرے تجربے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب نعتخوان ہیں، ہر مسلمان نعتخوان ہے، لیکن بات یا خوش آوازی کے ساتھ کہ بہترین آواز ہو جس کے لاکھوں خریدار ہوں، تو یہ سارے اتنے سارے خریدار کیسے پیدا ہو گئے؟ حاجی مشتاق کے اتنے خریدار پیدا کیسے ہو گئے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، دعوت اسلامی نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں سچ بولتا ہوں، نعتخوان تو ایک سے ایک ہیں، جن میں ایک نعتخوان ہمارے حاجی مشتاق بھی تھے، لیکن میں ایک ہی نعتخوان سے متاثر ہوں۔ میں حاجی مشتاق سے متاثر تھا۔ اب روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی ایسا میری توجہ میں نہیں ہے جو بہترین نعتخوان ہو اور میرا دل جیت سکے، لیکن میں کسی سے متاثر نہیں ہوں۔ میں ایک سے متاثر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ میرا مشتاق بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ میرا اس کے ساتھ اس نے زن ہے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کھو دیا، ہم نے ایک مخلص مبلغ کھو دیا۔ ایک دیوانے نے کچھ اس طرح کا خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بلکہ خلفاء راشدین ہیں، شہداء کربلا بھی موجود ہیں، اور بھی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی محفل سجی ہے۔ لیکن اجتماع نورانی ہے جس میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے میں سکوت ٹوٹا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کچھ اس طرح کہ ابو بکر، مشتاق آنے والے ہیں، میں بھی ان سے مصافحہ کروں گا، آپ بھی کرنا۔ اور جو حاضرین تھے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام وغیرہ، ان سے بھی فرمایا اسی طرح کہ مشتاق ابھی آنے والے ہیں دنیا سے رخصت ہو کر۔ تو یہاں مسجد نبوی شریف کا وہ منظر تھا، تو یہاں مسجد نبوی میں نعتخوانی ہوگی اور ہم مشتاق سے نعتیں سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب علی محمد وعلی آلہ واصحابہ